کا نہ کوئی مشکل نہیں ہے، مغرب تک رہے گا، عشاء تک رہے گا، ان کو تو زبان سے نکالنا ہے۔ اصل معاملہ ہے بیچارے سامعین کا جو ظہر سے لے کر اب تک، بلکہ 3:45 سے لے کر اب تک سنتے آئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، بس چند باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نکاح کے سلسلے میں اکثر جگہ گزارش کیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ہدایت ہے، جس کی خلاف ورزی عام طور پر ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو دین کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں، ان سے تو اتنی شکایت نہیں، حالانکہ ہر مسلمان سے ہے یہ شکایت کی بات، لیکن جو لوگ بظاہر دیندار بھی ہیں وہ بھی اس بدترین جرم کے اندر مبتلا ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی، بھائی نیچے بیٹھ جائیے، نیچے بیٹھ عمران صاحب پتھر، بیچ میں انتظار مت ڈالا کریں، جن کو بیٹھنا ہو بیٹھ جائیں۔ تو جو دیندار قسم کے لوگ ہیں، اکثریت ان میں بھی ایسی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمران صاحب یہاں بھی پتھر منٹن دون بات کریں، مان کے کرنے تو پھر مان کے کرو۔ یہ انتشاری میل، ہر مجلس کی کچھ آداب ہیں، آداب مجلس کے خلاف ہو تو پھر ایک جگہ بیٹھو۔ یہ بھی کون سی سنت ہے؟ یہ کوئی سنت نہیں کہ نکاح کے بعد جو ہے دلہا کو پکڑا جائے، اس سے سلمان کے کہ جائیں شاید حضور علیہ السلام کی، ابھی تو سنتوں کے بارے میں بیان ہو، یہ کوئی سنت نہیں، بلکہ مجلس کے اندر اس طرح کے خلاف سنت بھی ہے اور آداب مجلس کے خلاف بھی، اس لیے سنت کی برکت کے اس سلسلے میں امید رکھنا یہ بھی نادانی ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک عظیم ہدایت، جس کی خلاف ورزی شاید 100% لوگ کرتے ہوں، وہ ہے اپنی اولاد کا وقت پر نکاح کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی اہم ترین ہدایت ہے کہ بچوں اور بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر میں یہاں جو جوان موجود ہیں ان کو ابھی کھڑا کروں کہ جن کو عمریں 20 سال سے 30 سال تک ہوئی ہو اور ان کا نکاح نہ ہوا ہو، تو شاید یہاں 20 سال سے لے کر 28 سال تک کے اکثر جوان ایسے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ بچہ بالغ ہو جاوے، بچی بالغ ہو جاوے تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایت ہے کہ نکاح کے سلسلے میں جلدی کریں۔ اگر ماں باپ جلدی نہیں کرتے تو نوجوانوں کو حکم ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جس کے پاس استطاعت ہو نکاح کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کرے، تاخیر واخیر نہیں، فلیتزوج۔ باپ کو حکم ہے کہ اولاد کو، پہلی حدیث جس کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو، بچی بالغ ہو، نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں اور ان کے والدین ان کا نکاح وقت پر نہ کریں اور خدا نخواستہ کسی جرم کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں تو اس کا وبال کس پر؟ ماں باپ پر، گھر کے بڑوں پر۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہاں پیغمبر علیہ السلام نوجوانوں کو مخاطب بنا رہے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو فوراً نکاح کرے۔ اچھا تو یہ ہے کہ ماں باپ خود کریں، لیکن اگر ماں باپ نہیں کرتے اور اولاد کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں جرم میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو حدیث کے ظاہر سے تو یہی لگتا ہے کہ پھر اس صورت میں بچے کو خود اپنے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اذن کا اور اجازت کا معاملہ لڑکی کے بارے میں تو ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے۔ امام شافعی اور باقی بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کل ایما امرأۃ نکحت بغیر اذنها فنکاح بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل، جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اس لیے بعض امام شافعی علیہ الرحمہ وغیرہ فرماتے ہیں وہ نکاح ہوا نہیں،
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ساری دیگر احادیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ اگر بالغ لڑکی نے اپنا نکاح اپنی باپ کی اجازت کے بغیر کر لیا، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا کرنا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے الأیم احق بنفسها من ولیہا، کہ بالغ بچی اپنے بارے میں زیادہ حقدار ہے، اپنے بارے میں اس کو زیادہ اختیار ہے اپنے ولی کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں، چچا کے مقابلے میں۔ اس نے اگر وہ اپنا نکاح کر لیتی ہے اور کفو میں کر لیتی ہے، اس وقت کفو کی تفصیل کا موقع نہیں، کفو میں کر لیتی ہے، اس کا نکاح ہو گیا۔ دو چیزیں، ایک ایسا کرنا چاہیے تو صاف معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے کر لیا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود اگر کر لیا تو ہو گیا۔ مثلا ایک مجلس میں کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، حرام ہے، جرم ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی، چاروں ائمہ اس پر متفق ہے کہ وہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ حیض کے زمانے میں عورت حیض کے زمانے میں ہو اور مرد شوہر اس کو طلاق دینا چاہے، بعض صورتوں میں مجبوراً آدمی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ روایات میں ہے ابغض المباحات الطلاق، کہ جو چیزیں مباح ہیں، جن کی اجازت میں سب سے زیادہ نفرت کی چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طلاق۔ لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں طلاق ہی کے اندر دونوں کی بہتری ہے، اس لیے شریعت نے طلاق کو مشروع کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے طلاق کے آداب بیان کیے ہیں۔ ہر چیز کا ادب ہے، طلاق کا بھی ادب ہے۔ چنانچہ ان آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب عورت حیض کے زمانے میں ہو تو حیض کے زمانے میں طلاق دینا ناجائز ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو وہ طلاق پڑ جائے گی، حالانکہ گناہ ہے۔ اسی طرح مرد عورت پاکی کے زمانے میں ہے، مرد اس باقی کے زمانے میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے اپنی ضرورت پوری کی، اب اس طہر کے اندر بھی طلاق دینا منع ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر مرد طلاق دیتا ہے تو طلاق بڑھ جاتی ہے۔ طلاق کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر طلاق، اول تو طلاق کے بارے میں آدمی سوچے بھی نہ، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں آدمی طلاق دینے پر مجبور ہوتا ہے اور دونوں کے بہتری طلاق دینے میں ہی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دو۔ عورت ابھی ایام میں چل رہی ہے، اس کے ماہواری کے ایام ہیں، اب یہ حیض کا سلسلہ ختم ہو گیا، عورت پاک ہو گئی تو یہ طہر کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب اگر مرد کا ارادہ ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب بیوی کے پاس نہ جائے، یعنی ایسے طہر میں طلاق دے کہ مرد اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو۔ طلاق کا ادب یہ ہے، اس وقت طلاق دے، لیکن اگر بیوی کے پاس گئے پھر طلاق دے دی تو غلط تو ہے، لیکن طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح کسی لڑکی کا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا اور کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ہے تو یہ غلط، جائز نہیں، لیکن اگر کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو اجازت والا معاملہ ہے یہ بچی کے بارے میں کہ نکاح لڑکی نے کیا اور باپ کی اجازت کے بغیر کیا، اس میں جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ صرف کس کے بارے میں ہے؟ لڑکی کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں یہ حکم نہیں۔ اگر کوئی لڑکا باپ کی اجازت کے بغیر ہی نکاح کر لیتا ہے تو اس میں ائمہ کو کوئی اختلاف، وہ نکاح ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث میں لڑکوں کو مکلف بنایا گیا، جوانوں کو مکلف بنایا گیا۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر استطاعت ہو حقوق نکاح ادا کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہے کہ فوراً نکاح کرے، فوراً۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر۔ آج کل جو عام جرم ہو رہا ہے وہ عام جرم کس کا ہے؟ بد نگاہی کا۔ شاید کوئی جرم ایسا ہوتا ہو جو بد نگاہی سے زیادہ ہوتا ہو، اور بہت
بہت کم خوش نصیب ایسے جوان ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کر دے جو اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھتے ہوں، حالانکہ بد نگاہی بدترین جرم ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموما، نظر شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوجوانوں کو حکم دیا فوراً نکاح کر لو، اس کا پہلا فائدہ کیا بیان کیا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وہ نگاہ کو جھکانے کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی حلال طیب کھا کر آیا ہو اور باہر حرام بڑے خوشنما انداز سے سجایا ہوا ہے، حلال طیب سے شکم سیر ہونے والے کے بارے میں امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے منہ میں پانی آئے گا نہیں، اگر آئے گا بھی تو وہ نفرت کرے گا، ابھی حلال طیب کھا کر آیا۔ لیکن بیچارہ جو بھوکا ہو اور کئی دن کا بھوکا ہو، باہر حرام جو ہے وہ خوشنما انداز سے سجایا ہوا ہے، اب ظاہر بات ہے منہ میں پانی آنا اختیاری غیر اختیاری۔ بے واضوانے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا اختیاری غیر اختیاری؟ اختیاری غیر اختیاری؟ اس لیے اس پر پکڑ نہیں۔ بہت سارے جوان فون پہ کہتے ہیں کہ بھائی کبھی خیالات ستاتے ہیں، غیر اختیاری، غیر اختیاری کو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن نے صاف فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غیر اختیاری خیال آیا، جی چاہا کسی لڑکی سے بات کروں، جی چاہا فون پر گفتگو کروں، جی چاہا تعلقات بڑھاؤں، یہ جی چاہنا اختیاری غیر اختیاری؟ اختیاری غیر اختیاری؟ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس جی چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو روکا، جی بہت چاہ رہا تھا کہ گفتگو کروں، جی بہت چاہ رہا کہ فون پر بات کروں، جی بہت چاہ رہا کہ تعلقات بڑھاؤں، لیکن اس جی چاہنے کے باوجود اپنے نفس کی اس خواہش کو دبا دیا، انشاءاللہ اس پر کیا ملے گا؟ اجر۔ کس کو ملے گا اجر؟ جس کا جی چاہ رہا تھا دیکھوں گا لیکن دیکھا نہیں، جس کا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا اس نے نہیں دیکھا تو کون سا کمال ہے؟ ایک اندھا آدمی، ایک نابینا آدمی بد نگاہی نہ کرے، ٹھیک ہے اس کو گناہ نہیں لکھا گیا لیکن ثواب بھی تو نہیں، اس کے اندر بد نگاہی کی حیثیت ہی، بد نگاہی کی گنجائش ہی نہیں، بد نگاہی کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہاں ایک آدمی بینا ہے، اس کے باوجود اپنی آنکھوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، یہ ہے کمال۔ ایک آدمی کا جی چاہ ہی نہیں رہا بد نگاہی کا، ایک آدمی کا جی چاہ ہی نہیں رہا کسی کے ساتھ گفتگو کا، اور نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے اللہ نے بچا لیا امتحان میں ڈالے بغیر، لیکن کوئی کمال نہیں۔ ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ بات کروں، ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ فون پر رابطہ رکھوں، ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بڑھاؤں، اور جی چاہنے کے باوجود اللہ کے خوف سے رکا ہوا ہے، یہ ہے کمال کی بات۔ تو غیر اختیاری منہ میں پانی آ گیا، یہ کوئی غیر اختیاری کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں منہ میں پانی آنے کے باوجود، منہ میں پانی آنے کا محاورہ ہے، بے کھانے کی چیز ہو سامنے ہو منہ میں پانی آنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ کسی کا اچھا مکان دیکھا، اب یہاں بھی بھائی اس کے مکان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، اس کی آمدنی کو دیکھ کر منہ میں پانی، اسی طرح منہ میں پانی آنے کے مختلف مواقع اوپر مختلف مطالب ہوں گے، تو منہ میں پانی آنا غیر اختیاری، لیکن اس کے بعد دیکھنا اور گفتگو کرنا اور ادھر جانا اور گشت لگانا چکر لگانا یہ کیا ہے؟ اختیاری۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت جس کے اندر استطاعت ہو فلیتزوج، اس کو چاہے کہ فوراً نکاح کرے۔ اب اگر میں یہاں کہہ دوں کہ اگر تمہارے والد تمہیں کہنے کے باوجود، تمہاری بار بار گزارشات کے باوجود تمہارا نکاح کرنے پر آمادہ نہیں، تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو چاہے کہ اپنے نکاح کا خود آپ بندوبست کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حدیث کی روح سے یہ کہنا کوئی غلط ہوگا، میں یہ کہوں گا تو ہے نہیں، لیکن ہے مسئلہ بظاہر ہی کہ فلیتزوج، اس کو چاہے کہ فوراً کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، لیکن میں نے بتا دیا ایک ہے لڑکے کا مسئلہ اور ایک کس کا ہے؟ آپ کے لیے اگرچہ باپ کی اجازت ضروری نہیں، لیکن جس لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں
اس لڑکی کے لیے بہرحال باپ کی اجازت کا معاملہ شرط کے درجے میں چاہے بعض ائمہ کے نزدیک نہ ہو لیکن بہرحال ہے ضرور. اس لیے اس میں تو اختلاف ہے کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس میں اختلاف کسی کا نہیں کہ کسی لڑکی کو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کیا ہے، غلط ہے. بہرحال میں دور پہنچ کر میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت جس کی آج چاروں طرف خاص کر ہماری اس ریاست کے اندر خلاف ورزی ہو رہی، وہ کیا ہے، نکاح کے سلسلے میں تاخیر. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت گزر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بعض روایت میں 13 سال اور بعض روایت میں 15 یا 16 سال کا معاملہ ہے. ابھی ہمارے ایک دوست عالم ہیں، انہوں نے شاید فون پہ کہا یا مجھ سے ملے کہ اب فلاں بیٹا ہے، اس کے نکاح کا بھی معاملہ ہے اور بچی کے نکاح کا بھی معاملہ ہے. کیونکہ مجھے ان کے بچی کے بارے میں معلوم، چھوٹی تھی وہ، تو میں نے کہا بچی کی عمر کیا ہے؟ کہا 14 سال. اب بظاہر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن چونکہ عالم ہیں 14 سال کی عمر میں اس کو اپنی بچی کے نکاح کے بارے میں فکر ہو رہی ہے. اب اس بچی کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عفیفہ اور پاک دامن رکھے گا. تو یہ تو عام حالات میں پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ نکاح کے سلسلے میں کیا ہو جلدی ہو. اور آج کل کا جو ماحول ہے اس میں تو اس حکم کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ. یہ تو نوجوانوں کا اور ان جوانوں کا مجمع ہے جن کو اللہ پاک نے دینی سمجھ سے اور دینی فہم سے اور فکر آخرت سے اور شرم و حیا سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کو دن بدن بڑھاتا رہے. لیکن عموماً جو جوانوں کی حالت ہے، بہت کم جوان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی جرم کے اندر مبتلا ہیں. اس 14 سال پہ مجھے یاد آئی ایک بات، اور اکثر بیشتر یہ عرض کیا کرتا ہوں نکاح کی مجلس میں، شاید یہاں بھی ایک مرتبہ عرض کیا. 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون اپنی 13 سالہ بچی کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئی کہ اس کے پیٹ کے اندر کچھ تکلیف ہے، اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. اس میں کوئی من گھڑت معاملہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ کسی غیر معتبر آدمی کا معاملہ نہیں، معتبر خاتون نے کہا ہے اور معتبر خاتون سے کہا ہے. جب اس لیڈی ڈاکٹر نے اس 13 سالہ بچی کا ملاحظہ کیا تو مجھے یاد نہیں، غالباً 9واں مہینہ اس کا چل رہا تھا، 13 سال کی عمر میں. اس لیے بڑے مجرم ہیں وہ والدین جن کی بچیاں بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور وہ مختلف رسومات کی تکمیل کے سلسلے میں، تکمیل کے انتظار کے اندر اپنی بچیوں کو تڑپا. بہت سارے نوجوان بچے اور بہت ساری نوجوان بچیاں اپنے آپ کو عفیف اور پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اس دامن پر دھبا لگنے کے ذمہ دار اگر ہیں تو ان بچیوں اور ان بچوں کے والدین مجرم ہیں. نکاح کا معاملہ شریعت مطہرہ نے بہت آسان کر. ابھی آپ نے حدیث سنی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ. سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح کون ہے؟ جس میں خرچ اور بار کیا ہو، کم ہو. اس سے خود بخود مفہوم مخالف کے طور پر نکلتا ہے کہ جس نکاح کے اندر جتنا زیادہ خرچ ہو اتنی زیادہ برکت بڑھے گی کہ بے برکتی ہوگی. ہاں، بے برکتی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ جو دن رات کے گھروں کے جھگڑے، ابھی بچے دلہنی ہے، ابھی پہلے 7 دن گزر رہے ہیں اور یہ 7 دنوں کے اندر ایسے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ طلاق کی نوبت. کبھی مہینے میں، کبھی بچہ پیدا ہونے کے بعد، کبھی لڑکی. یہ ساری نحوستیں جو ہیں وہ فضول خرچی اور اسراف کی اور نکاح کے سلسلے میں. بہرحال میں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مختصر بات ہوگی. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے بچیوں اور اپنے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کریں. اس سلسلے میں جو عام مجرمانہ رول ہماری طرف سے ادا ہو رہا ہے، ہم اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں گے. اللہ تعالیٰ
مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پکی سچی توبہ نصیب فرما میں. اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک الثناء الحسن. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا وہاب یا تواب یا کریم. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں. اے اللہ ہم سب کے سب اے اللہ معافی کے محتاج ہیں. اے اللہ معاف کر دے میرے اللہ. تیرے بندے ہمارے سوا بے شمار ہیں اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک. لیکن ربا ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا رب تیرے سوا کوئی نہیں. گناہ کرنے والے بہت ہیں لیکن معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اور واللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تنہا کافی ہے. میرے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. میرے اللہ جن گھروں کے اندر بچیاں بالغ ہیں، بچے بالغ ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے انتظامات فرما، بہترین رشتوں کے انتظامات فرما. اے اللہ سنت کے مطابق رشتوں کے انتظامات فرما. میرے اللہ اس وقت جو نکاح کی مجلس منعقد ہوئی پروردگار عالم اس نکاح کے اندر ہر طرح کی برکتیں نازل فرما، ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں عطا فرما. اس بچے اور اس بچی کو اے اللہ ایک دوسرے کے لیے دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں اے اللہ معین مددگار بنا، معین مددگار بنا، معین مددگار بنا. اے اللہ اس رشتے کو ان دونوں کے لیے کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا، کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا، کامل عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا. دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ یا اللہ خوشگوار تعلقات کا ذریعہ بنا، خوشگوار تعلقات کا ذریعہ بنا، خوشگوار تعلقات کا ذریعہ بنا. پروردگار عالم جن جن گھروں میں بچیاں بالغ ہیں، بچے بالغ ہیں، سب کے لیے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما. اے اللہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اے اللہ لڑکے اور لڑکی کے لیے جو جو خیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے میرے اللہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما، ان دونوں کے حق میں قبول فرما، ان دونوں کے حق میں قبول فرما. اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہتے تھے انہیں بھی پناہ عطا فرما، ہمیں بھی پناہ عطا فرما اور ساری امت کو پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.